بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، کربلا ایک ایسی سرزمین کہ جہاں صرف انسانوں کا ہی امتحان نہ تھا بلکہ جانور بھی وفاداری کی ایسی مثالیں چھوڑ کر گئے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی، اور انہی میں سے آج ہم ذکر کریں گے اس وفادار گھوڑے کا جو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخری سانس تک وفا کی تصویر بنا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی، یعنی کہ وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چوک و چوبند تھا۔ سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے کسی میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیارے نواسے امام علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی کہ ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام علیہ السلام سے وہ محبت کی، وہ وفا کی کہ جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام زخمی ہو کر ذوالجناح سے زمین پر گر پڑے تو آپ علیہ السلام کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر سہنے لگا۔ اس کے بعد ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا تھا۔ روایات کے مطابق ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام علیہ السلام کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔
پھر یہ گھوڑا حضرت امام علیہ السلام کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ۔ یہ گھوڑا اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ جیسے ہی یہ لوگ اس گھوڑے کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے اتنی زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر بلبلا کر رونے لگا، جیسے کہ کوئی جوان میت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام علیہ السلام کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی بات سن کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، جب حضرت امام علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا آپ علیہ السلام کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمن کا تیر یا نیزہ آپ علیہ السلام کے جسم کو نہ لگے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والے ہر تیر یا نیزے کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ اور ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے یہ کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ گھوڑا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا امام علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی بھی تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح، تم جاؤ اور خیمے میں جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین علیہ السلام اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف گیا اور بیبیوں کے خیموں کے پاس جا کر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام علیہ السلام آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ گھوڑے پر آپ علیہ السلام موجود نہیں ہیں، اتنے میں بی بی سکینہ دوڑ کر ذوالجناح کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ اہل بیت کی خواتین گھوڑے کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ گھوڑے کے پاس آ کر رونے لگیں اور پوچھا، اے میرے بابا کے گھوڑے، جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا گیا؟ یہ دیکھ کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ گھوڑے کی حالت دیکھ کر بی بی سکینہ نے کہا کہ تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ میرے بابا شہید ہو گئے ہیں، اور تمام اہل بیت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ہماری اسی طرح کی اور بہترین ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔